اس سے پہلے سورہ یاسین شریف کی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ جو آخری گفتگو رہی وہ یہ کہ جب مکہ کے باشندوں کو کہا جاتا کہ کم سے کم حسی اور اخلاقی خوبیاں تو اپنے اندر پیدا کر لو کہ جو ایمان لائے ایمان والے ہیں، غریب ہیں، نحیف و ناتواں ہیں، ان کے اوپر تم خرچ کرو، ان لوگوں کا سہارا بنو، کم سے کم اخلاقی فریضہ تو پیش کرو۔ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں بتایا کسی کا بدلہ اتنا ہے، کسی کا بدلہ اتنا ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام نے آپس میں گفت و شنید شروع کر دی تو کفار اور منافقین مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے بدلہ کب ملے گا؟ تم لوگ تو یہاں بہت کچھ مل کر رہے ہو، کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور جو آدمی دنیا ہی میں بدلہ چاہتا ہے وہ دھوکہ کھائے بیٹھا ہے، کیونکہ دنیا کا بدلہ یہ مختصر ہوگا، تھوڑا ہوگا، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ تو ان لوگوں کا سوال تھا کہ یہ کب ملے گا بدلہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہتے کہ یہ وعدہ کب ہوگا پورا، ان کنتم صادقین، اے ایمان والو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب ہوگا پورا۔ تم لوگ تو اتنا کچھ کرتے ہو لیکن ایک دم پریشان رہتے ہو، ایک دم پریشان، ہر طریقے سے پریشان رہتے ہو، کب ہوگا یہ وعدہ پورا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فوراً قیامت کا منظر کھینچا، نقشہ کھینچ دیا، منظر کا نقشہ کھینچا قیامت کا، اور بتایا کہ جب قیامت آئے گی اس کے بعد 2 بار سور پھونکا جائے گا، دونوں کا تذکرہ آیا۔ قیامت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ ارے پیارے، اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو وہ نشانیاں نہیں بتاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں سب معلوم ہے، تبھی تو قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آدمی کہیں کسی کو روانہ کرتا ہے، جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں، تو کیا بتائے گا؟ لیکن بتائے کہ وہاں جانا، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا، اس کے بعد وہاں پر ملاقات ہوگی، تو نشانیاں وہی بتاتا ہے جو جانکار ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ سب جانتے تبھی تو نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئیں۔ بہرحال چھوٹی نشانیاں جو بتائی گئیں وہ تقریباً 78 نشانیاں، اور بڑی بڑی کئی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، آج ہمارے ہاں تو ایک رواج چل پڑا ہے ٹائی کا، نوجوان ٹائی پہن رہا ہے۔ ٹائی کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نصرانیوں کا جو ایک عقیدہ ہے کراس کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، ماشاء اللہ، جبکہ قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ لهم۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، معاملہ مشابہ ہو گیا، شک میں پڑ گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ایک شخص جس کا نام قیطانوس تھا، وہ داخل ہوا تھا عیسیٰ کے گھر میں، چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ڈالا گیا، اس کو لوگ سولی پہ چڑھا دیے۔ تو نصرانیوں نے کہا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے واسطے سولی پہ چڑھ گئے تاکہ قوم کے گناہ معاف کر دیے جائیں، معاذ اللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان پر موجود ہے، آج بھی آسمان پر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سراپا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آپ کا وجود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور سارے انسان دنیاوی اگر حیات ظاہری کے ساتھ ہے تو زمین پر رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر رکھتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل و کرم رہا۔ بہرحال تو جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، تو وہ ٹائی لگاتے ہیں، اسی کراس، اور اس کو صلیب کہا جاتا ہے، اس کی نشانی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب سے پہلے اسی صلیب اور کراس کو توڑیں گے، جو ٹائی کی شکل میں ہمارا نوجوان لگا رہا ہے۔ وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے کہ ہم کیا باندھ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں دوسری قوموں کی نشانیاں ہیں۔ ہمارا نوجوان ہاتھ میں کڑا پہن رہا ہے، جبکہ ہاتھ میں کڑا پہننا بڑا سا یہ
سکھوں کی مذہبی نشانی ہے، اور نوجوان وہ لوگ پہنتے ہیں، مسلمان فیشن کے طور پر پہن رہا ہے۔ ٹائی عیسائیوں کی مذہبی نشانی ہے۔ اتنا گندا عقیدہ ہے جس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، قرآن کی بھی مخالفت ہے، لیکن نوجوان باندھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، جیسے دجال کو مارا جائے گا، دجال کو ختم کریں گے، ویسے کراس کو بھی توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کریں گے، اور بہت سارے معاملات ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، سبحان اللہ، نکاح بھی فرمائیں گے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام حضور کی ولادت سے کئی سال پہلے آسمان پہ آپ کو اٹھایا گیا، پہلے اٹھایا گیا، اور ایک زمانے کے بعد نیچے اتریں گے۔ عمر کتنی ہوگی؟ جوانوں جیسی، سبحان اللہ۔ 33 سال میں اٹھائے گئے، اترے تو 33 سال کے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا قبر میں نبی زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو ان کی عمر کو کیوں نہیں شمار کرتے ہو؟ ارے پاگل، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، عمر کا شمار نہیں ہو رہا ہے۔ 33 سال پہ گئے تھے، اتریں گے بھی تو 33 سال کے ہی رہیں گے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن عمر شمار نہیں کی جاتی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، دجال کو بھی ختم کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، بچے ہوں گے، 40 سال اسلامی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا یمن کی طرف سے چلائے گا۔ یمن سے ہوا خوشبودار چلے گی، اسی لیے تو مصطفیٰ ہمیشہ دعا کرتے تھے، آقا فرماتے تھے اللہ یمن میں برکتیں نازل فرما۔ کبھی مصطفیٰ کیوں کہتے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ایمان یمنی ہے، کیونکہ یمنی ہے ایمان، کیونکہ بہت ساری اس کی شرح ہو سکتی ہے۔ مطلب قیامت کے قریب جب خوشبودار ہوا چلے گی تو وہ خوشبودار ہوا ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور وہ ہوا یمن کی طرف سے آئے گی۔ تو یمن سے خوشبودار ہوا چلے گی، بغل سے گزرے گی ایمان والے، اور ایمان والا انتقال کر جائے گا، انتقال کر جائے گا۔ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وہ خوشبودار ہوا جانتی ہے کہ کون ایمان والا ہے، وہ ہوا جانتی ہے، کیونکہ ہوا کو اللہ نے بھیجا۔ جب ہوا جو غیر جاندار ہے وہ ایمان کے بارے میں جانتی ہے، کون ایمان والا ہے کون بے ایمان ہے وہ جانتی ہے، تو سوچے جو محبوب اللہ کو بڑا پیارا ہے، جب اللہ نے اسے بھیجا ہے تو کتنا علم عطا فرما کر بھیجا ہوگا۔ یہ تو اندازہ لگائیں خالی آپ۔ تو خوشبودار ہوا چلے گی، انتقال کر جائیں گے لوگ۔ اس کے بعد خالی کفر باقی رہے گا، خالی کفر باقی رہے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا جب تک لوگ اللہ اللہ کرتے رہیں گے قیامت نہیں قائم ہوگی، لیکن خوشبودار ہوا چلے گی تو سب اللہ اللہ کرنے والے قبر کے اندر آرام فرمائیں، اور سب ادھر ادھر کے نعرے مارنے والے، جیسے آج کے دور میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نعرہ مار رہے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرو کہ انسان خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر رحمان خوش ہو گیا تو ضرور حکومت عطا فرما دے گا۔ رحمان کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کام ہونا چاہیے نا، کب تک انسان کو خوش کرتے رہیں گے؟ وہ انسان جو اپنے باپ سے خوش نہیں ہو پاتا، وہ انسان جو ماں سے خوش نہیں ہو پاتا، ہم لوگ اس کو خوش کرنے کے چکر میں میرا تو خالی کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ جمعہ کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے۔ وہ حدیث میں صاف لفظ طور سے آیا یہ کہ 2 آدمی کپڑا خرید رہے ہوں گے، ایک آدمی جو ہے بیچ رہا ہوگا، خرید رہا ہوگا، کپڑا اس نے پھیلا رکھا ہوگا، کوئی اپنے جانوروں کو چلا رہا ہوگا، کوئی کھانا بنا رہا ہوگا، کوئی اپنے انتظامات میں لگا ہوگا، ایسے بہت سارے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے، اتنے لگے ہوں گے قیامت کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا معلوم۔ تب جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا۔ انسان جمعہ کو تو ڈرتا نہیں ہے، لیکن آج بھی چرند پرند جتنے انسان کے علاوہ اللہ کی مخلوق ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ڈر جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں وہ کہ کہیں قیامت کا یہی وقت تو نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچو، جمعہ کا دن آتا ہے تو مسلمان کہاں جا کے کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ تو قیامت کا دن آئے گا، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، وہ سور پھونکیں گے۔ سور پھونکیں گے ایک آواز ہے، حدیث میں بھی آئی، قرآن میں بھی آئی، چنگاڑ ہے، آواز ہے۔ ہم لوگ تو یہاں سمجھتے کوئی پکارنے والا ایسا بھی ہے جو یہاں پکارے پوری دنیا میں آواز سنی جائے،
تو کہا اللہ کی قدرت پر ڈیپینڈ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنی آواز بلند عطا فرما دے گے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو حضور کے امتی ہیں وہ پھونکیں گے، دھیرے دھیرے سور کی آواز بلند ہوتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی، اور لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی. پوری دنیا سے سارے لوگ انتقال کر جائیں گے، پوری دنیا میں آواز پہنچے گی، جتنی مخلوق ہے سب ختم. آخر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت کا مزہ چکھائے گا، موت کا مزہ چکھائے گا سب. سوچے اب اس ٹائم پہ کفن کون پہنائے گا؟ سوچے اس وقت جو کہ کافر ہیں، بہت ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کوئی پہنانے والا نہیں، ادھر 5,000 لے کر کے جا کے جلا کے آ جائے، 10,000 لے کر کے لاؤ جلا کر کے چلے آئے. ہم جلانے نہیں جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا کہیں سودا تو نہیں کر رہے ہم لوگ. اگر ہم پوجا میں شریک ہیں، شرک میں شریک ہیں تو شرک ہو گیا، ورنہ حرام تو ہی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کافر مر جائے اور کوئی اس کا آخری معاملہ کرنے والا نہ ہو اور خالی مسلمانی ہوتے، کپڑے میں لپیٹیں، گڑا کوٹے اٹھا کے توپ دیں اس کے اندر. لفظ توپنا استعمال کیا گیا. ہم کو اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ اپنے حساب سے لگے ہوئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 40 کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا. دوبارہ کیسے؟ پہلے سوال یہ ہوا کہ 40 سے کیا 40 مراد ہے؟ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کتنے 40؟ کیا 40 گھنٹے مراد ہیں، یا 40 دن مراد ہیں، یا 40 مہینے مراد ہیں، یا 40 سال مراد ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیوں متعین کر رہے ہو؟ مصطفیٰ نے خالی 40 ارشاد فرمایا ہے، یہ 40 کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سور پھونکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، وہ تو چاہے تو کلمہ کل سے سارے انسانوں کو زندہ فرما دے. زور سے بولو نا یار. اللہ کی ایک قدرت ہے، لیکن اللہ نے ایک عادت بھی تو دی ہے اپنی، ایک نظام بھی تو دیا ہے، ایک سسٹم بھی تو دیا ہے. سسٹم سے چلنا اپنا کام ہے، لیکن سسٹم سے ہٹ کے وہی کام کر سکتا ہے جو سسٹم بنانے والا ہوگا. تو اللہ کی قدرت ہے کہ کلمہ کل سے سب کو دوبارہ پیدا فرما دے، لیکن اس نے سسٹم بنایا. پہلے اسرافیل کو زندہ فرمایا، اسرافیل اس کی قدرت کی نشانی بن کر زندہ ہوں گے دوبارہ، اور رب حکم دے گا اب میرے سسٹم پہ عمل کرو. اسرافیل دوبارہ سور پھونکو. لوگ کہتے مردے سنتے نہیں ہیں، ہم کہتے اسرافیل کی طرف بلا کر کے تو دیکھو، اللہ کا مقرب بن کر کے تو دیکھو، اللہ کے فرمان پہ عمل کرو. ارے پکارو کہ تم یہاں سے، مدینے والا جواب دے گا مدینے سے. سب سے پہلے جانتے ہیں سور کی آواز پہ لبیک کون کہے گا؟ وہ نبی کہے گا جسے ساری کائنات کا مختار اللہ نے بنایا. آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. سبحان اللہ. میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر میرا ابو بکر نکلے گا، پھر میرا عمر نکلے گا. آقا فرماتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے، جنت البقیع والے ہمارے ساتھ چل پڑیں گے، ان کے ساتھ ہم رک جائیں گے ایک مقام پر، جنت الماوا مکے کی قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں مصطفیٰ کی ہم رفاقت میں، قیادت میں، حشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے. اور حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی سرزمین پر قائم ہوگا. زور سے بولے نا یار. اسی لیے آقا علیہ السلام نے شام کے لیے بھی دعا کی، اے اللہ میرے شام میں برکتیں عطا فرما. آقا فرماتے ہیں شام کا شہید بڑا خوش نصیب ہے کہ وہیں پر اس کو آرام کرنے کی جگہ ملی، اور جب محشر میں اٹھے گا تو اسی مقام پر رب کی بارگاہ میں ہوگا. تو یہ شام کا یہ معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ماں پوچھ رہے ہیں کب ہوگا، تو محبوب بتاؤ ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ دیکھ رہے ہیں، انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک آواز کا. یعنی صرف نہیں ایک آواز کا انتظار ہے، ایک آواز آئے گی سب ختم ہو جائیں گے. وہ آواز کون سے سور کا ہے؟ سور کی آواز ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے. تاخذهم، جو آواز انہیں پکڑ لے گی. اور کب پکڑے گی؟ وہ یخصمون، یہ لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے بحث کر رہے ہوں گے، ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا، آپس میں لگے ہوں گے، لڑائی کر رہے ہوں گے. اسی ٹائم پہ سور کی آواز آئے گی، بدن سے روح نکل جائے گی، بدن سے روح نکل جائے گی. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جا سکیں گے. جہاں پہ وہیں رہیں گے، موت کے آغوش میں چلے جائیں گے.
وہی چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جب سور پھونکنے کا حکم دے گا تو منظر کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اچھا ایک چیز اور بتا رہے، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، اب ابھی آدمی کا انتقال ہوا، کافر ہے تو قبر میں عذاب ہو رہا، ایمان والا ہے اللہ کا کرم ہو جائے تو عذاب اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے عذاب کو اٹھا لے ہیں. اور جو ایمان والا گنہگار ہے، خطا کار ہے، کبھی نماز اس کے کام آتی ہے، کبھی روزہ کام آتا ہے، کبھی اچھائیاں کام آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو مصطفیٰ کا جلوہ کام آتا ہے. اور اگر بہت گنہگار ہے تو عذاب ہو رہا ہے. لیکن جب پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو چاہے مومن ہو چاہے کافر، سب کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. اب ایک زمانے تک جو قبر میں خالی پٹائی کھایا ہو، خالی عذاب ہوا ہو، اچانک اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے تو کتنا سکون محسوس کرے گا؟ بڑا سکون محسوس کرے گا. پھر بڑی پیاری نیند سوئے گا، بڑی پیاری نیند سوئے گا. لیکن جیسے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کافروں کو ٹینشن ہو جائے گا اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا. اتنے زمانے تک پٹائی کھاتے رہے، اب اچھی نیند سوئے تھے، کس نے اٹھا دیا ہم کو؟ کس نے ہم کو جگا دیا؟ بڑی میٹھی نیند سوئے تھے، پٹائی کھا کھا کے چھٹکارا پایا، اب سکون کی نیند سویا، اب آ کر ڈسٹرب کر کے چلا گیا. اندازہ لگائیں اگر رات میں لائٹ نہ ہو، مچھر ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے، آدمی رات بھر جگتا رہا ہو، فجر کی نماز پڑھ کے جا کے سوئے اور بچہ آ کے بولے ابو اٹھو، تو کتنا دماغ خراب ہوگا. یہی حال ادھر ہے. یہ تو خالی دنیا کی مثال ہے خالی. وہاں تک زمانے تک گرز اور ہتھوڑے چلتے رہے. اس کے بعد جب پہلی بار سور پھونکا گیا عذاب ختم. دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو ٹینشن ہوگا کہ دوبارہ تو نہیں چالو ہو جا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے؟ رب فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. تو یہ لوگ من الاجداث سے، قبروں سے، الى ربهم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، گھسے چلے جائیں گے، کھینچے چلے جائیں گے. گھسے چلے جائیں گے مطلب گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی جائیں گے رب کی بارگاہ میں. قالوا، اب وہ کافر ٹینشن میں کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے یا ویلنا، ہائے خرابی، ہائے تباہی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری خوابگاہ سے. کیونکہ ایک زمانے تک پٹائی کھائے تھے نا، اب تو سکون ملا تھا، اب کس نے ڈسٹرب کر دیا؟ تو کہا جائے گا کیوں اٹھایا گیا؟ سنو، ھذا ما وعد الرحمن. تم کہتے تھے نا یہ کب ہوگا، کب بدلہ ملے گا، تو ھذا، یہ ما وعد الرحمن، وہی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا. وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. یہ وہی محشر کا دن ہے جس کے بارے میں تم انکار کرتے رہے. آج بھی دہریہ انکار کر رہا ہے، آخرت کے وجود کا قائل نہیں ہے، وہ انکار کر رہا ہے. اسے کیا معلوم کہ جو بھی ایمان رکھتا، ایمان بھی آدمی کا اختیاری نہیں ہوتا. ہاں اتنی بات ہے، اللہ کرم کرتا ہے تو بندہ اختیار کر لیتا ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے تو بندہ اختیار کرتا ہے، ورنہ مصطفیٰ کا معجزہ ہاتھوں میں ہے، پھر بھی مصطفیٰ کو پہچان نہیں پائے. اور خواب ملک شام میں ہے، اور مصطفیٰ کی ذات کو پہچان کے کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی السلام کو ہے نا. تو اللہ کا کرم ہے، بندہ اکتساب کر لیتا ہے، کسب کر لیتا ہے. جی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو یہ وہی ہے یہ رحمان نے تم سے وعدہ کیا. وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا. سنو، خالی ایک آوازی کا تو معاملہ ہے، جہاں سور پھونکے جائے سب دوڑ کے رب کی بارگاہ. اچھا آج جو لوگ بولتے ہیں نا ہماری بڑی عزت ہے، چار آدمی ہم سمجھانے جاؤ، بھیا مت کر یہ سب کام، کیا دو رخی باتیں کر رہا ہے. شریعت کی بات پہ آ، ایمان سنبھال اپنا. تو کہتے مولانا یار چار آدمی صاحب کو ذلیل کرتے. مولانا زیادہ جو ہے نا آخرت میں ذلیل ہو گیا، اور عزت و ذلت تو مولانا کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا اسے عزت دیتا ہے. تو عزت دینا کس کا کام ہے؟ ایک بار پھر سے بولے، عزت دینا کس کا کام؟ ذلت و رسوائی میں ڈالنا کس کا کام؟ اب اگر کوئی کہے مولانا نے ذلیل کر دیا تو کہنا تو شرک کرتا ہے، کیونکہ عزت و ذلت دینا مولانا کا کام نہیں ہے، عزت و ذلت سب اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ رہے نا؟ تو آخرت میں تو سارے لوگ جمع ہوں گے نا،
وہاں پہ کیسے ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو خالی ایک چنگھاڑ ہے، آواز ہے، فاذا هم جميع لدینا، تو سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کھڑے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انصاف کیسے فرمائے گا؟ انشاءاللہ